میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے. بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس تو ایک دھماکہ ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو 2 نور کی بشارت ہو. کون سے 2 نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک. یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا. تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں. نفل پڑھنے آسان ہے، تہجد پڑھنی آسان ہے، پیدل حج کرنا مشکل کام ہے پر آسان ہے، پر اس زبان کو روکنا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے میری زبان سے انتہائی مشکل کام ہے اور بہت عالی شان عمل ہے. کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف، کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے، شہد جیسا میٹھا بول نکلا. کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے، ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے، کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے، کہ علی جمع کرو لوگوں کو. مسجد ساری بھر گئی. تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے دعا کرانا. علی آپ بھی، عمر آپ بھی. یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے. خیر واپس آتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر. ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی. 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس کا حسن کائنات، باقی ساری جنت اس کے سامنے ماند ہے. اور جنت الفردوس والوں کو دن میں صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا، باقی جنتیوں کو جمعے اور جنت الفردوس والوں کو صبح بھی شام. جب اللہ نے جنت الفردوس کو مکمل کیا تو کہا انتقی بول. انہوں نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب. اللہ کا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیہ بخیل، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم بخیل آدمی تیرے اندر نہیں آ سکتا. اسلام کو اللہ نے بلایا تو انہوں نے دوڑ لگا دی. تو اللہ نے کہا ما عجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں، تو مالک میں نوکر،
مالک بلائے نوکر بھاگ گیا تو مالک خوش ہوتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا، اس لیے دوڑ کے آیا ہوں۔ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی۔ اگر میری تقریر میں 1 سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ یہ فرق، میں نے تجھے راضی کرنا۔ کمال ہے یہ آیت، کمال ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں، روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم۔ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ پہ ناراض نہیں۔ امام راضی کے 2 ترجمے بتاتا ہوں۔ کا اعلان ہے نہیں نہیں، پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پہ چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ۔ تھوڑی عبادت نہیں، 5 نمازوں میں کتنا زور لگتا ہے۔ روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے، مسافر ہے تو چھٹی ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے۔ فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے واسطے بچو نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نماز نہ چھوڑو، کبھی چھوٹ جائے قضا ہی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں۔ جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی، لیکن یہ بس یہی ہے یہ نعمت۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو میں میزبان ہوں۔ جو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ، نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے، تو اللہ کیا کرے؟ کہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے، اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے، پھر اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہو گے۔ لہذا بھائی بہنوں توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھو ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو۔ یہ بہت خوفناک کیس ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کبھی تہجد چھوٹی؟ کہنے کہ زندگی میں 1 دفعہ۔ کہ وہ کیسے جی؟ کہا میں اٹھا تو میرے سامنے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا میرے اٹھنے سے یہ کہیں اٹھ نہ جائے، اس کی نیند خراب ہوگی، تو میں لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی۔ اس کی نیند کو خراب نہ کروں اس لیے تہجد نہیں پڑھی۔ مسلمان کو سکھ پہنچانا اتنا بڑا عمل ہے، لیکن ہمارے معاشرے کو پتہ ہی۔ چلتے چلتے باتوں میں کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آ گیا تو شیما نے کہا اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے؟ کہا ہاں۔ تو کہا پھر تم رقم اکٹھی نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا تجھے ساتھ لے چلیں؟ کہا تم نہیں جانتی وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیما حضور کے نوری خیموں کی جانب جا رہی ہیں اور صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ اور شیما قوم کے سرداروں کے لے کے جب آگے بڑھنے لگی نا تو صحابہ نے تلواریں سونت دی، رک جا اے دیہاتی عورت، جانتے نہیں آگے پوچھا رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو شیما نے جو لفظ کہے وہ لفظ نہیں ہے۔ اس نے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں آنکھوں پر۔ آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، ایک لفظ پہ عمل کر، زبان کا بول میٹھا، کتنے ہی کڑواہٹوں پی جائیں، پی جا ایام لگ کے غم کے سہنے میں بھی قدرت نے نظر رکھا۔ ایسی نظر رکھتا ہے، ایسی نظر رکھتا ہے کہ اس سیاہ رات، سیاہ پہاڑ، سیاہ چٹان، کالی چیونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو اس چٹان کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا، ڈر گیا۔ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین
تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں۔ پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ فرقوں میں بانٹے، جو تمہاری پہچان فرقوں سے کروائے اس کے قریب نہ جاؤ۔ امت بنو، امت بنو۔ عجیب لوگ ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو نہ نبی کی زندگی پڑھتے ہو۔ اللہ کے واسطے اللہ اپنے رب کا قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، اہل بیت کی زندگی پڑھو۔ تمہیں خود پتا ہو، میری نسل ہو، میرے جگر ہو، میں تمہیں گمراہی پہ، میں اپنے آپ کے لیے گمراہی کا طلبگار نہیں، تمہارے لیے بھی طلبگار نہیں۔ اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں کہ تم فرقہ واریت کی آگ میں جل کر متنفر ہو کر ایک دوسرے پر کفر تک پہنچا دو ایک دوسرے۔ یا اللہ، یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں۔ پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے، وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی۔ نہیں، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو آدمی عزت چاہتا ہو خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو پیسہ کوئی نہیں، اپنا روب داب چاہتا ہو طاقت کوئی نہیں، اپنی وجاہت چاہتا ہو پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اختیار کرے۔